السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ سیشن شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا استاد، آپ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن کے الفاظ سے اس کا مدعا سمجھنے پر زور دیتے ہیں۔ تخت بلقیس کو لانے والے کے پاس قانون کا علم تھا۔ اس قانون سے مراد کسی قانون کا بھی علم اگر لیا جائے تو اس میں نفسی علوم کی صراحت تو کہیں پہ موجود نہیں ہے۔ یہ بھی تو مطلب کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی ایک ازمپشن ہے کہ وہ نفسی علم تھا۔ تو اس میں اس امکان کو کیسے ختم کیا جائے کہ وہ نفسی علم کے علاوہ کوئی اور علم نہیں ہو سکتا، کہ قرآن نے متعین طور پر نفسی علم کی طرف پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا؟ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ جو بات فرماتے ہیں اس میں ایک ان کا مدعا ہوتا ہے، وہ تو قطعیت کے ساتھ بیان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم یہ اندازہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہوگی۔ متکلم کے پیش نظر نہیں ہوتا کہ وہ وہاں اس کی وضاحت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بات کہہ دی کہ اس کے پاس نوشتہ خداوندی یا قانون خداوندی کا ایک علم تھا۔ تو ہم قیاس کرتے ہیں کہ قانون خداوندی کے کون سے علوم ہو سکتے ہیں۔ اس دنیا میں جو علوم ہیں وہ دو ہی ہیں، یا وہ مادی علم ہے یا وہ نفسی علم ہے۔ مادی علم اس وقت سائنس کی صورت میں بہت سے کرشمے دکھا رہا ہے۔ نفسی علم کے مظاہر پرانی دنیا میں بہت کچھ سامنے آتے رہے ہیں۔ نفسی علم کو خود قرآن مجید نے بتایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی لوگوں کو دیا گیا، بلکہ دو فرشتوں کا نام لیا ہے جن پر وہ اتارا گیا تھا۔ اس کے بعد دوسرے شواہد بھی قرآن میں بیان ہوئے ہیں۔ تو اس وجہ سے میں نے یہ بات کہی ہے، اور ہمیشہ ایسی باتیں اسی طرح کہی جاتی ہیں کہ غالباً یہ چیز تھی۔ اس کو متعین کرنا یہ ضروری بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیش نظر بھی نہیں ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ وہ کیا علم تھا۔ انہوں نے یہ بتا دیا کہ وہ قانون خداوندی کا ایک علم تھا۔ تو قانون خداوندی یا تو شریعت کی صورت میں ہے اور یا فطرت میں کار فرما قواعد کی صورت میں ہے۔ اور فطرت میں کار فرما قواعد میں دو ہی چیزیں ہیں جو ہمارے مشاہدے میں آتی ہیں یا ہمارے علم میں ہو سکتی ہیں۔ ایک مادہ ہے اور اس میں قوت کا ظہور ہے، دوسرے نفس ہے اور اس میں قوت کا ظہور ہے۔ تو ایسے تمام مواقع پر یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید نے، جیسے کہ پچھلی نشست میں زیر بحث آیا تھا، یہ فرما دیا کہ فلاں عورت نے خیانت کی تھی۔ خیانت میں بہت سے احتمالات ہیں، وہ بیان کرنا ہی پیش نظر نہیں ہے۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات میں احتمالات پیدا ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بس اتنی بات بیان کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے خامدوں کے ساتھ بے وفائی کی۔ کس پہلو سے بے وفائی کی یہ بتانا ہی مقصود نہیں ہے۔ یا اس سے آگے جائیے، سیدنا داؤد کی میں نے مثال دی تھی کہ ان کو توجہ دلائی گئی، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کو اپنی ایک غلطی کی جانب توجہ ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ انابت کے ساتھ جھک گئے۔ بس اتنی بات بیان کر دی گئی۔ ہمیں اس کے درپے نہیں ہونا چاہیے کہ غلطی کیا ہوئی تھی، نہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، لیکن انسان اپنے تجسس میں کچھ قیاسات کر لیتا ہے۔ تو اس طرح کے تمام معاملات جن میں متکلم کے پیش نظر اس بات کو بیان کرنا نہیں ہوتا، اس میں آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ غالباً اس طرح کی کوئی چیز ہوگی۔ اس سے زیادہ کچھ نہ کہنا چاہیے، اور نہ قرآن مجید کے معاملے میں اس سے آگے بڑھ کر کوئی جسارت کرنی چاہیے۔ یہ بھی پھر کہا جاتا ہے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ اس کے پاس ایسی کوئی طاقت تھی جس سے وہ اس طرح کی چیزیں کر سکتا تھا، تو آج کی دنیا میں اگر اس کا کوئی ماہر ہے تو وہ تو دنیا کا نظام دربرم کر سکتا ہے۔ اور اس پہ آپ نے ایک بڑا ہی اچھا جواب دیا تھا کہ سیدنا سلیمان جو ہے ان کے اوپر تھے، ان کی نگرانی میں تھے وہ۔ پر اگر کوئی بندہ آج کے دور میں یہ علم سیکھ لیتا ہے اور وہ اسلام سے بھی وابستہ نہیں ہے، جیسے آپ فرماتے ہیں کہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کسی بھی مذہب کا لوگ سیکھ سکتے ہیں، تو اس کو کیسے دیکھیں گے؟ موجودہ زمانے میں جو مادی علوم ہیں انہوں نے بھی یہی صورت پیدا کر دی ہے، وہ بھی دنیا کا نظام درم برم کر سکتے ہیں۔ اب تو روز ہمیں توجہ دلائی جاتی ہے کہ اس طرح کے ہتھیار بن چکے ہیں جو چند گھنٹوں میں پوری دنیا کو خاکستر کر سکتے ہیں، یہ اب بھی موجود ہے۔ ان پر بھی کچھ نگرانی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک دوسرے کو
دفع کرتے رہنے کا اہتمام کیا ہے. یعنی عربی مفہوم میں جس طرح کہ فرمایا ہے کہ طاقت کا ظہور ہوتا ہے تو ہم دوسری طاقت پیدا کر دیتے ہیں. اگر اس طریقے کا اہتمام نہ کیا جائے تو دنیا میں فساد پھیل جائے اور کوئی مسجد، کوئی گرجا، کوئی معبد بھی قائم نہ رہے. دنیا میں امن و امان اسی طرح قائم رکھا جاتا ہے. مختلف قوتیں ہیں جن کو آمنے سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ امن کے لیے اسباب فراہم کرتے ہیں. اس وقت بھی یہی ہے. یہ معلوم ہے کہ کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں اگر موجودہ سائنس کی بعض چیزیں آ جائیں جس کا دماغ پھرا ہوا ہو، وہ معلوم نہیں کیا تباہی دنیا میں پیدا کر سکتا ہے. یہ آپ کے علم میں ہے کہ ایک بڑا مسئلہ پچھلے دنوں یہ رہا ہے، پچھلے چند برسوں میں، کہ وہ جماعتیں یا وہ گروہ جو اس وقت دہشت گردی کے ذریعے سے اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہیں کوئی چیز ان کے ہاتھ نہ لگ جائے اور اس کو بعض اوقات بعض تعبیرات مثلا ڈرٹی بم یا اس طرح کی اصطلاحات میں بھی بیان کیا جاتا ہے. تو یہ خدشہ ہر جگہ انسان کے بارے میں موجود ہوتا ہے. نفسی علم کے بارے میں بھی یہ کہا جا سکتا ہے، لیکن کیا نفسی علم کہاں تک ہے، کیا چیزیں کر سکتا ہے؟ کوئی چیز لامحدود نہیں ہوتی، اور کسی چیز کو بھی اللہ تعالیٰ اس کے حدود سے آگے بڑھنے کا موقع بھی نہیں دیتے. تو اس وجہ سے اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اس میں قوتیں بے شمار ہیں. جانور ہی کو دیکھ لیجیے، یعنی اگر انہی کو اذن ہو جائے کہ تم بستیوں میں داخل ہو جاؤ اور وہ جنگلوں سے نکل کر بستیوں میں داخل ہو جائے تو شاید ہم میں سے کوئی بھی اپنی حفاظت نہ کر سکے. تو یہ سب چیزیں دنیا میں اسی طریقے سے ہیں. ان میں اللہ پروردگار عالم کی طرف سے کبھی اسباب میں اور کبھی اس کے الہام میں یہ اہتمام رہتا ہے کہ فساد کو اس دائرے میں رکھا جائے اطلاع کے لیے جس دائرے میں اس کا رکھنا ضروری ہے. ہمارے ہاں خدا کے وجود کا جو مقدمہ پیش کیا گیا ہے اس کو آپ نے انسان کی تخلیق پر بیس کیا ہے، جبکہ اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہم جو آرگیومنٹ کیا کرتے تھے وہ یہ کہ کائنات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ بنی ہوئی معلوم ہوتی ہے. تو چونکہ یہ بنی ہوئی معلوم ہوتی ہے اس لیے اس کا ایک بنانے والا ہے. لیکن بتدریج یہ چیز سامنے آئی کہ کائنات کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ بنی ہوئی ہے، یہ مشاہدے میں چیز نہیں آ سکتی، لہٰذا اس کو خدا کے وجود کے مقدمے کی بنیاد نہیں بنانا چاہیے. تو یہ کیا گریجولی ہم نے اس کو الائن کیا ہے اپنی اس آرگیومنٹ کو. اور دوسری چیز یہ کہ اس پہ یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ مولانا فراہی نے کہا ہے کہ جو فطری الہامات ہے اس میں سے ایک ہے کہ ذات ہے تو صفات ہے اور صفات ہیں تو ذات ہے. تو اگر متکلمین اسی چیز کے اوپر اپنی دلیل حدوث کو بنیاد بناتے ہیں عرض اور جوہر کی بحث پہ، تو پھر ہم جب ذات اور صفات کی بات الہام پہ رکھ رہے ہیں تو پھر خدا کے وجود کے مقدمہ اس الہام پہ کہ ہم کیوں نہیں تشکیل دے سکتے. تو اس میں اور یہ کہ قرآن مجید بھی کیا کچھ بتاتا ہے کہ کائنات جو ہے وہ پاسٹ ایٹرنل ہے کہ نہیں ہے، یہ بھی ایک بحث دلیل حدوث سے جڑی ہوئی ہے. تو اس پہ ذرا اپنی گزارشات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس میں جو بڑی بنیادی چیز ہے وہ یہ جاننی چاہیے کہ آپ کا مخاطب کون ہے. ایک سلیم الطبع انسان اس کائنات کو دیکھتا ہے تو وہ وجدانی طور پر یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ مخلوق ہے، یہ بنی ہوئی ہے، یہ وجدانی احساس ہے. اس کو کوئی شخص یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو بالکل بدیہی سی چیز ہے. انسان کو کبھی یہ گمان نہیں گزرتا کہ یہ آپ سے آپ وجود میں آ گئی ہوگی. اسی طریقے سے جب آپ خالق کا ذکر کرتے ہیں تو انسان اپنے باطن میں اس کے لیے قبولیت محسوس کرتا ہے. اس کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ اس کی فطرت کی تلاش تھی، وہ منزل پر پہنچ گیا ہے. یہ چیزیں چونکہ وجدانی ہیں، ان کے معاملے میں ہم توجہ دلا سکتے ہیں. ان کو اگر ہم اس طریقے سے بیان کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ایک سلیم الطبع آدمی کے لیے یہ شافی استدلال ہو. لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس وقت آپ کا مخاطب
الحاد ہے۔ الحاد مادی دور میں پیدا ہوا ہے، اس کے ہاں استدلال کے مقدمات کی نوعیت بھی مادی علوم پر منحصر ہو کر رہ گئی ہے۔ وجدان کا حوالہ دینا، انسان کے باطن کے بعض احساسات کو پیش کرنا، یہ باعث نزاع ہو جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ چیزیں استدلال میں نہیں آتی۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا مخاطب کس پہلو سے بات کو سمجھ سکتا ہے تو ظاہر ہے کہ اپنے استدلال کو بھی آپ اس کے لحاظ سے پیش کرتے ہیں۔ یہ بات بھی ہمیں اللہ کی کتاب قرآن مجید نے سکھائی ہے۔ دنیا میں جن لوگوں کو بھی آپ خطاب کرتے ہیں وہ بارہا بعض مسلمات میں آپ سے متفق ہوتے ہیں، آپ وہاں سے بات شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی ان مسلمات کو نہیں مانتا تو پھر آپ کو اس سے بھی پیچھے جانا پڑتا ہے۔ یہ تو میں نے چند اصولی باتوں کی طرف توجہ دلائی۔ دلیل حدوث میں اصل مسئلہ یہی ہے، اس میں جو پہلا مقدمہ ہے یعنی عالم حادث ہے، یہ خود محتاج دلیل ہو گیا ہے۔ آپ اس کے بارے میں اب استدلال کریں گے، چنانچہ وہ استدلال کرتے ہیں کہ یہاں تغیرات واقع ہو رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چیز سکون میں ہے، پھر اس میں حرکت پیدا ہوتی ہے، اور جب حرکت پیدا ہوتی ہے تو سکون ختم ہو جاتا ہے، اور جب سکون ہوتا ہے تو حرکت معدوم ہو جاتی ہے۔ اس طرح تغیر سے استدلال کر کے وہ آراز کا حدوث ثابت کرتے ہیں، اور آراز کے بارے میں پھر یہ استدلال کرتے ہیں کہ یہ چونکہ جواہر کے بغیر کھڑے ہی نہیں ہو سکتے تو اس وجہ سے جواہر کے بارے میں بھی یہی ماننا چاہیے۔ یہ اب دیکھیے، یہ ایک خاص طرح کا استدلال ہے جو بجائے خود کائنات کے حدوث کو اسی طریقے سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے جیسے آپ کو ذات باری کا مقدمہ ثابت کرنا ہے۔ میں نے اس پر یہ توجہ دلائی ہے اور ادب کے ساتھ توجہ دلائی ہے کہ یہ استدلال کمزور ہو گیا ہے۔ آپ چاہیں تو اس پر امام ابن تیمیہ کی بحثیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں کمزوری کے کیا کیا پہلو ہیں جو صدیوں سے زیر بحث رہے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ قرآن مجید میں جو استدلال کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے، میں نے اس کو پھر لوگوں کو سمجھانے کی صحیح کی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لفظوں میں بالکل اسی طرح بیان کیا ہے۔ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اپنے آپ پر غور کرو، تم انسان ہو، ہم خلق من غیر شیء ہم الخالقون۔ یعنی یہ دیکھیے دونوں باتیں کس طرح دو لفظوں میں بیان کر کے استدلال کی اصل بنیاد کی طرف توجہ دلا دی گئی۔ میں نے یہ بتایا ہے اپنے بعض مضامین میں کہ ہمارے سامنے معروض کی حیثیت سے نفس ہے یا مادہ ہے۔ نفس میں قوت کا ظہور ہوتا ہے جس کو ہم فعل سے تعبیر کرتے ہیں، ایسے ہی مادے میں قوت کا ظہور ہوتا ہے، اس کو بھی ہم فعل سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ہمارے مشاہدے کی چیزیں ہیں، یعنی نفس بحیثیت نفس، مادہ بحیثیت مادہ، اور دونوں میں قوت کا ظہور، یہ ہمارے مشاہدے کی چیز ہے۔ جو چیز مشاہدے میں آتی ہے وہ سارے انسانوں کے لیے یکساں ہے، وہ مسلمہ ہے، اس کا استقرا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہمارے مشاہدے کو جب آپ بنائے استدلال بنا کے بات کریں گے تو وہ آفتاب آمد دلیل آفتاب ہے، اس کے لیے استدلال کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح استدلال کے مقدمات جب قائم کیے جائیں گے تو اس میں پہلا مقدمہ یا صغرا وہ اپنی ذات میں طے شدہ ہوگا، اس کے بارے میں آپ کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ابھی پچھلے دنوں ہمارے ایک فاضل ناقد نے اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہوئے اس چیز کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ پہلا مقدمہ یعنی عالم حادث ہے کیسے معلوم ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی صاحب علم کے ساتھ گفتگو کرتے ان سے پوچھا ہے، تو انہوں نے کہا دلیل سے۔ تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ پہلے تو اس کو دلیل کی ضرورت ہے، جبکہ میں جب اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، میرے باطنی حواس ہیں، میرے ظاہری حواس ہیں، میرا اپنا وجود، اس کا خلق
یعنی اس کو میں دونوں طریقوں سے دیکھتا ہوں. میں اس کو وجود میں آئے ہوئے دیکھتا ہوں تو بالکل اسی احساس سے دوچار ہوتا ہوں جو کائنات کے بارے میں ہو جاتا ہوں. کائنات کے بارے میں تو کوئی مجھ سے بحث کر سکتا ہے، لیکن میرے وجود کا احساس تو میرا احساس ہے اور وہ پوری انسانیت کا مشترک احساس ہے. اسی طرح کی صورتحال اس فعل کے صدور کی ہے، یعنی جب خلق ہو رہا ہوتا ہے تو میں اس کا براہ راست مشاہدہ کرتا ہوں، اس کو براہ راست دیکھتا ہوں. وہ ہم میں ہر ایک کا تجربہ ہے، یعنی اس کا تجربہ نہ صرف یہ کہ ہے بلکہ وہ تجربہ جب چاہے کوئی شخص کر کے دکھایا جا سکتا ہے. تو اس لحاظ سے میرے نزدیک پہلا مقدمہ یہاں سے شروع کرنا چاہیے، اور پھر جب یہاں سے آپ شروع کرتے ہیں تو دوسرے مقدمے کے بارے میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے، نہ فلسفے میں، نہ حکمت میں، نہ سائنس میں. وہ مقدمہ تو انسان کے شعور کی ساخت میں الہام کر دیا گیا ہے، یعنی فعل ہے تو فاعل ہے اور اثر ہے تو مؤثر. سائنس اسی پر کھڑی، پورا علم اسی پر کھڑا ہے. انسان اس مقدمے کو ماننے کے لیے مجبور ہے، اس کی عقل اس کے سامنے محکوم محض ہے. دوسرے مقدمے پر تو کبھی بحث کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ موجودہ زمانے میں جب طبیعیات کا مطالعہ کوانٹم سطح پر ہو رہا ہے، یا اسی طرح آئنسٹائن کے خصوصی نظریہ اضافیت نے جو بعض سوالات پیدا کیے ہیں ان سے کوئی شخص مغالطہ پیدا کرنے کی صحیح کرے، لیکن اس کو بڑی آسانی کے ساتھ دور کیا جا سکتا ہے. یہ صورتحال ہے جس میں میں نے جب خدا پر ایمان کے زیر عنوان اپنا مضمون لکھا ہے اور اب اس کو اپنی کتاب مقامات کا بھی حصہ بنا دیا ہے اور اپنی کتاب میزان کا بھی، تو اس میں نے بنائے استدلال اس وجودی حقیقت پر قائم کی ہے. یہ وجہ ہے اس کی. اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ جو پہلی بات ہے وہ کوئی غلط بات ہے، وہ بھی اپنی جگہ ایک صحیح بات ہے. کوئی شخص اس کو پیش کرنا چاہے تو میں وہی بات کہوں گا جو میں نے بارہا اس پر کہی ہے کہ وہ کمزور استدلال ہے. کمزور استدلال کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ اپنے نتیجے کے لحاظ سے کمزور ہے، اس لحاظ سے کمزور ہے کہ اس میں پہلے آپ کو اسی طرح کے استدلال سے خود اس مقدمے یا اس قضیے کو ثابت کرنا پڑتا ہے جس سے آپ دوسری چیزیں ثابت کرنا چاہتے ہیں. پچھلے دنوں کوئی آپ کا کلپ جو ہے یہاں ہماری طرف سے المورد کی طرف سے نشر کیا گیا، جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں انورٹڈ کاماز میں اگر آپ کو پڑھ کے سناؤں کہ اس دنیا میں بیٹھ کر خدا کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرنا اپنے حدود سے تجاوز کرنا ہے. سارے علم الکلام اور فلسفے کا اصلی مرض یہ ہے، اور یہ سرطان سے بڑا مرض ہے جو 2500 سال سے لاحق ہے. ہم اصل میں اپنے زمان و مکان، اپنے آباد میں بیٹھ کر خدا کا علم ناپتے ہیں، خدا کی قدرت ناپتے ہیں. یہ ہمارے دائرہ علم سے باہر ہے. اینڈ کوٹ. تو یہ اس میں اگر ہم مان بھی لیں تو مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے غامدی صاحب کہ ہم جس جگہ پہ موجود ہیں خدا کے بارے میں جتنے بھی سوالات پیدا ہو رہے ہیں، جیسے ابھی ماں صاحب نے کچھ سوال پیش کیا خدا کے بارے میں، تو ہم خدا کو دیکھنے کا جو ہمارا پرسپیکٹو ہوگا جس زمان و مکان میں ہم موجود ہیں وہی ہوگا، rather than کہ اگر ہم دوسرے تناظر میں بات کریں تو فلسفی اس کو متعین نہیں کرتے. کچھ ہمارے دوست فلسفی جو ہیں مطالعہ کرنے والے فلسفے کا، ان کا یہ آیا ہے کہ فلسفے میں تو جو خدا کا تصور ہے وہ فار ایگزامپل فرسٹ کوز کا یا سپنوزا کے ہاں جو تصور ہے خدا کا وہ تو کائناتی سطح کا ہے، انرجی کی سطح کا ہے. بلکہ یہ مذہبی لوگ ہیں جو پرسنل گوڈ کا یا شخصی خدا کا تصور جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، اور اس کے ہاں خواہشیں ہیں، اس کے ہاں معاملات ہے، اس کے ہاں غصہ ہے، خوشی ہے، یہ سارے معاملات ہیں. اصل مدعا خدا سے زیادہ فلسفے کے ہاں جو زیر بحث ہے وہ مطلب خدا کا خدا کا شخصی ہونا ہے. تو اس اعتبار سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ اس اقتباس کو اگر آپ نے لکھ لیا ہے تو دوبارہ پڑھیے. ذات باری کے بارے میں 2 مرحلوں میں ہم گفتگو کرتے ہیں. پہلے ہے ذات باری کا اثبات. اس وقت جو سوال مجھ سے کیا گیا تھا اس میں وہ زیر بحث ہے، یعنی ہم ذات باری کو کیوں مانیں. ابھی یہ بحث نہیں ہے
کہ وہ کوئی محرک اول ہے، وہ کوئی روح جہاں ہے، وہ کوئی محض قوت ہے، اس کو ابھی چھوڑ دیجیے، یعنی اس کائنات کا کوئی خالق ہے۔ تو یہ زیر بحث ہے کہ ہم اس طرف کیوں بڑھتے ہیں، ہمیں آخر تکلیف ہی کیا ہے؟ اس کا استدلال تو عقل ہی کرے گی، اس میں فلسفی ہے، حکیم ہے، کوئی عام انسان ہے، وہ انہی مراحل سے گزرے گا۔ اس کو میں نے ابھی بیان کیا کہ ہم جس چیز سے دوچار ہوتے ہیں، جو ہمارے لیے بنائے استدلال بنتی ہے، جہاں سے سوال پیدا ہوتا ہے، وہ اصل میں خلق کا مشاہدہ ہے۔ خلق یہاں میں فعل کے معنی میں بول رہا ہوں، اور اس خلق میں سب سے بڑی چیز خود میرا اور آپ کا وجود ہے۔ اس کو ہم ظاہر و باطن میں دیکھ رہے ہیں، ہمارے احساسات بھی اس کے بارے میں محتاج دلیل نہیں ہیں، یہ ہمارے لیے وجودی حقیقت ہے۔ اس فعل کو بھی ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں، یہ ہمارے تجربے میں آ سکتا ہے، اس کا ہم تجربہ کر کے دکھا سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے کہ یہ ایک وجودی حقیقت ہے، ہم ماننے کے لیے مجبور ہیں کہ انسان مخلوق ہے، یعنی یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جس میں کسی استدلال کی ضرورت ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے میں یہ مانتا ہوں کہ میرے سامنے ایک میز پڑی ہوئی ہے اور آسمان پر آفتاب طلوع ہو گیا ہے، اس درجے کی چیز ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا مقدمہ کہ یہ چونکہ فعل ہم نے دیکھ لیا ہے، تو فعل کی نوعیت ہم متعین کریں گے، اس فعل میں کیا چیز کار فرما ہے، اس میں کن صفات کا ظہور ہوا ہے، جیسے ارادہ ہے، جیسے قدرت ہے، جیسے علم ہے، جیسے حکمت ہے۔ جب ہم نے ان صفات کا بھی مشاہدہ کر لیا تو ہم اب ان صفات کے حامل کسی خالق کو تلاش کرتے ہیں۔ یہ ہے عقل کا سفر، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ یہ سفر تو عقل ہی نے کرنا ہے، اور ہر حال میں اسی نے کرنا ہے، میں نے بھی اس کو ایسے ہی بیان کیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ اس کائنات کا خالق یا میرا خالق یا اس فعل کا فاعل یا اس اثر کو جہاں سے تاثیر ملی ہے وہ کوئی ہستی ہے، اگر ہم یہ مان لیں، یا وہ کوئی محرک اول ہے، تو ہم اصل میں اس کو پھر متعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے اوصاف کیا ہونے چاہیے، اس کی صفات کیا ہونی چاہیے، اس کے حدود کیا ہونے چاہیے، اسے کیسے کام کرنا چاہیے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جو اس گفتگو پہ زیر بحث ہے۔ وہاں فلسفے اور علم کلام دونوں کو جمع کر کے بات کی گئی ہے۔ چنانچہ فلسفے میں اپنی سطح پر یہ چیز زیر بحث رہتی ہے کہ اس روح جہاں کی حیثیت کیا ہے، اس میں فعلیت کیسے آتی ہے، اس کا ظہور کیسے ہوتا ہے، وہاں وہ بحث اس سطح پہ ہوتی ہے۔ اور متکلمین کے ہاں پھر تشبیہ اور تنزیہ کی بحثیں ہیں جن سے کتابیں بھری پڑی ہیں۔ میں نے اس کی جانب توجہ دلائی ہے کہ ذات باری کے بارے میں پہلے مرحلے کی بحث تو انسان کو کرنی ہے، اس کے بغیر وہ اس جانب آ ہی نہیں سکتا، لیکن پھر اس کے بعد اس سوال کا جواب کیا ہے، یعنی کون خالق ہے؟ تو میں نے یہ بتایا ہے کہ اس کے دو ہی جواب جب سے یہ دنیا بنی ہے، جب سے ہمارے علم میں ہے، دو ہی جواب دیے گئے ہیں، ایک الہاد کا جواب ہے اور ایک پیغمبروں کا جواب ہے۔ تو پیغمبروں کا جواب جب مل جاتا ہے تو میرے نزدیک ترتیب تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی اب پیغمبر بتائیں گے، اگر ہم نے ان کے جواب کو مان لیا، پیغمبر بتائیں گے کہ اس ذات کا تعارف کیا ہے، اس کی صفات کیا ہیں، اس کے سنن کیا ہیں، اس کے افعال کیا ہیں۔ ان کو جب وہ بتائیں گے تو انہی حدود میں ہم ان کو سمجھیں گے۔ اسی چیز کو قرآن مجید نے اپنی آیات کے حوالے سے آیات متشابہات قرار دیا ہے، اور اس میں توجہ دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بیان کے باوجود، اللہ کے پیغمبروں کی طرف سے اس بیان کے باوجود، کیونکہ ذات باری کا معاملہ یہ ہے کہ لیسا کمثلہ شیء، اس وجہ سے انسان کے لیے ہر چیز کی حقیقت کو ٹھیک متعین کر لینا ممکن ہی نہیں۔
اس لیے کہ وہ زمان و مکان کی دنیا میں رہتا ہے، اس کے علم کے حدود ہے، وہ اس کائنات سے ماوراء کی چیزوں کے بارے میں کوئی تصور نہیں کر سکتا، وہ اسی کے اندر اپنے مشاہدات، اپنے تجربات سے قیاس کرتا ہے اور چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کے معلوم سے نامعلوم کا سفر کرتا ہے۔ یہ سفر ذات باری کے بارے میں کیا ہی نہیں جا سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں زیغ ہوتا ہے وہ ان چیزوں کی حقیقت کے درپے ہوتے ہیں، اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے۔ تو اس میں دو چیزیں الگ الگ زیر بحث ہیں، یعنی ذات باری کا اثبات اور چیز ہے، اور ذات باری کا تصور کیا ہے یہ ایک دوسری چیز ہے۔ تصور فلسفہ بھی قائم کرتا ہے اور تصور شخصی خدا کو مان کر متکلمین بھی قائم کرتے ہیں۔ وہ تصور ہے جس پر میں نے وہ چند جملے کہے ہیں جن کا آپ نے حوالہ دیا۔ آپ فعل کی بات کرتے ہیں، یعنی خلق کو آپ فعل قرار دیتے ہیں، تو یہ وجودی ایک وحدت الوجودی مسئلہ بھی اس میں بن جاتا ہے کہ فاعل اور فعل کا جو ریلیشن شپ ہے، مثال کے طور پہ کہ وہی کلاسیکل میں مثال دینا چاہوں گا کہ جب کچھ نہیں تھا تو یہ خلق کا جو جتنا عمل ہے وہ کہاں سے آیا۔ ایون کہ اقبال بھی جب جو ان کے خطبات ہیں ریکنسٹرکشن والے، وہاں پہ جب کوسمولوجیکل آرگومنٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی اس کو زیر بحث لے کے آتے ہیں کہ پھر جو مفعول ہے اس پہ فاعل ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو کوسمولوجیکل آرگومنٹ، اگر میں صحیح سمجھاؤں تو یہ کوسمولوجیکل آرگومنٹ کے تحت آپ کی بات آتی ہے کہ خلق اور خالق کو اگر ہم اس طرح سے دیکھیں تو وہ تو پھر اس کی ڈپینڈنس فلسافیکل اس پہ آ جاتی ہے، اور اس کو کیسے ہم جدا کر کے کیسے دیکھیں گے۔ اور دوسرا یہ سوال کہ جب آپ عقل کی بات کرتے ہیں کہ عقل طے کرے گی ہر چیز کو، ہم عقل سے سوچیں گے اور سب کچھ وہ کریں گے، اگر تو وہ اگر میں صحیح سمجھاؤں تو وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عقل خدا کے اس بات کے بارے میں عقل فیصلہ کرے گی، اور خدا کی شخصی جو صفات ہیں اس میں ہم مذہب سے رہنمائی کریں گے لیں گے۔ اگر تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں تو پھر تو دوسرا ہے، اگر میں صحیح سمجھاؤں تو آپ اس کو تھوڑا سا کر دیجئے۔ یہ دیکھیے کتنی واضح شہادت سامنے آ گئی، میں نے اسی کی جانب توجہ دلائی تھی اس گفتگو میں۔ یہ بات کہ فعل ہوا ہے تو یہ نہیں ہے کہ اس کا فاعل ہے، نہیں، اب یہ بتائیے کہ فاعل سے فعل کیسے صادر ہوا ہے، یہ ہے نا، متعین کرنے کی کوشش جی شروع ہو بالکل، تو گئی، دو جی سبجیکٹ اور آبجیکٹ دو یعنی ہوں گے متعین تو کرنے کی کوشش شروع ہو گئی نا۔ یہ سارا معاملہ اب ماوراء کے بارے میں شروع ہو گیا، آپ زمان و مکان کے حدود سے نکل گئے۔ اب آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو زمان میں یا مکان میں ایک فعل کا صدور دیکھ رہا ہوں، مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ فاعل سے صادر کیسے ہوا ہے۔ یہ اس کے حدود سے باہر آپ چلے گئے، یہ فعل باری کو متعین کرنے کی کوشش ہے۔ آپ کوئی دوسرا لفظ اختیار کر لیں یا خالق کے فعل کو۔ اسی طریقے کا معاملہ صفات میں ہوتا ہے، اسی طرح کا معاملہ سنن میں ہوتا ہے، اسی جانب میں نے توجہ دلائی ہے۔ عقل ذات باری تک نہیں پہنچتی، وہ مخلوق کو دیکھتی ہے، خلق کے فعل کا براہ راست مشاہدہ کرتی ہے، اور یہ لازمی نتیجہ پیدا کر دیتی ہے کہ اب خالق ہے۔ خالق ہے، وہ کون ہے اس کا فیصلہ وہ نہیں کرتی، صرف دو چیزوں کا فیصلہ کرتی ہے کہ خلق کا فعل میرے مشاہدے میں آ گیا، یہ میرا فہم و ادراک ہے، اور خلق کا فعل کیا، ہر فعل یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کا فاعل ہے۔ فاعل کے بغیر فعل کا تصور کرنا میرے شعور کی ساخت کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ خالق کون ہے؟ میں نے عرض کیا ہے کہ اس کا پہلا جواب جو الہاد دیتا ہے وہ کیا ہے، یہی کائنات، یہی اس کی خالق، اسی کی کلیت ہے جو خلق کا فعل کر رہی ہے اور خود کار طریقے پہ کر رہی ہے۔ یہ جواب بھی دیا گیا ہے۔ تو یہ جو پہلا حصہ ہے اس میں ذات باری کا اس بات نہیں ہوا، ذات باری سے مراد جو تصور ہمارے ذہن میں ہے
شخصی خدا کا جو مذہب پیش کرتا ہے، پیغمبروں نے بتایا، نہیں، خالق کو ہم نے مان لیا، خالق ہے۔ اگر اس کے بعد یہ کائنات بھی ثابت ہو جائے، اس کے بارے میں پھر کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور ہم اس پر مطمئن ہو جائیں تو سوال کا جواب ہو گیا۔ اس وجہ سے یہ اسی دائرے میں گفتگو ہو رہی ہے جس دائرے میں ہماری عقل کام کرتی ہے، ہمارے حواس ادراک کرتے ہیں، یہ زمان و مکان کی کائنات، یہ مادہ اور یہ نفس، یہ اسی دائرے میں ہوا ہے سب کچھ، اس سے ایک قدم بھی باہر نہیں رکھا گیا۔ تو میں نے توجہ دلائی ہے کہ ایک قدم جب آپ باہر رکھیں گے تو پھر آپ اصل میں یا خدا کا فعل کیسے صادر ہوتا ہے اس کی تعین کر رہے ہیں، یا اس کی صفات کس طریقے سے اس کی ذات سے متعلق ہوتی ہیں اس کی تعین کر رہے ہیں۔ یہ آپ کے دائرہ علم سے باہر کی چیز ہے، یہاں سما ہے۔ اسی وجہ سے میں وہاں انسان کو اٹھا کے نبوت کی بارگاہ میں کھڑا کر دیتا ہوں، اور دوسرا عقلی سوال اس کے سامنے رکھتا ہوں، اور وہ یہ کہ اب جس شخص نے مجھے یہ خبر دی ہے، جو مجھے ذات باری کا، شخصی خدا کا، اس شخصیت کا، اس ہستی کا تصور بھی بتا رہا ہے، تعارف بھی کرا رہا ہے، اس کو میں پیغمبر کیوں مانوں، اور اس کی بات کو میں اس طرف کی بات کیوں مانوں؟ تو پھر ایک عقلی استدلال شروع ہوتا ہے۔ تو یہی وہ چیز ہے جس کی جانب میں نے توجہ مبذول کرائی ہے کہ ہمارے استدلال کا دائرہ اقطار السماوات والارض کے اندر ہے، بلکہ اسی آیت کو آخر میں نے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی توجہ یہی دلائی ہے کہ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ ہمارا دائرہ علم، ہمارا دائرہ تحقیق، ہمارا دائرہ نتائج، سب کچھ زمان و مکان کی یہ دنیا ہے۔ ہم تو ابھی اس کو پوری طرح گرفت میں نہیں لے سکے، اس کے بارے میں بھی ابھی بہت سے اندازے ہیں وہ ہم لگاتے رہتے ہیں۔ اس دنیا کے بارے میں ہم جس زمین پر رہتے ہیں ابھی ہم اس کو بھی پوری طرح کھنگال نہیں سکے۔ اس وجہ سے ہمارے دائرہ علم کو آپ اقطار السماوات والارض تک تو لے جا سکتے ہیں، اس سے باہر نہیں لے جا سکتے۔ ذات باری کی طرف سے خلق کا فعل کائنات کے لیے وہ ہمارے اس دائرے سے باہر ہوا ہے، وہ اس کے اندر ہوا ہی نہیں۔ لیکن خلق کا فعل جو میں اب مشاہدہ کرتا ہوں وہ میرے سامنے ہو رہا ہے، میں اس کو دیکھ سکتا ہوں، میں اس کا تجربہ کر سکتا ہوں۔ تو یہی بات ہے جو وہاں زیر بحث ہے، اسی پر دیکھیے آپ نے سوال کر دیا، یعنی یہ بات کہ ربط الحادث بالقدیم کیسے ہوا ہے۔ میں یہی تو توجہ دلا رہا ہوں کہ فلسفے اور علم کلام نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی یہیں سے ماری۔ ایک مسئلہ جو ہے وہ خلق کا مسئلہ ہے، اگر اس کو فعل مانا جائے تو میرا خیال اس سے فاعل ثابت ہوتا ہے، خالق ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ جتنا بھی یہاں پہ ہم جس کو آپ تخلیق کہتے ہیں یا ہم سب دیکھتے ہیں، اس کا پروسیس اگر ہم نہ بھی مثال کے طور پہ سمجھ پائیں، لیکن ان کی کازز کچھ نہ کچھ ہمارے ارد گرد موجود ہوتی ہے، چاہے وہ بچے کا ماں کے پیٹ میں موجود ہونا ہے تو اس کو ہم پیچھے لے کے جا سکتے ہیں، آگے پھر ہم ظاہر قیاس کریں گے، لیکن ہمارے جو مشاہدے میں جتنی بھی چیزیں اب زبان کا مسئلہ ہے کہ ہم لفظ اطلاق اس کے لیے تخلیق کا کرتے ہیں، لیکن وہ ایک پروسیس ہو رہا ہوتا ہے، فعل ہو رہا ہوتا ہے، اس سے فاعل ثابت ہو سکتا ہے، لیکن خالق میرے خیال سے شاید یہ اتنی محکم دلیل نہیں ہوگی۔ تو اس پہ اگر آپ کچھ کہنا چاہیں۔ جی، فعل تو ایک عمومی لفظ ہے، جب تک فعل کی نوعیت آپ متعین نہیں کریں گے تو یہ بات ٹھیک ہے۔ تو جو فعل ہم مشاہدہ کرتے ہیں وہ فعل کیا ہے؟ یعنی ایک آدمی کہتا ہے یہ پانی پینے کا فعل ہو رہا ہے، ایک کہتا ہے تھوکنے کا فعل ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ فعل اور فعل میں فرق واقع ہو گیا۔ تو انسان کو ہم اپنے سامنے بنتا ہوا دیکھتے ہیں، ہم اس بات سے واقف ہیں کہ جن مادوں سے وہ بنتا ہے ان میں حیات کہیں نہیں پائی جاتی۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ اپنی ابتدا کہاں سے کرتا ہے، جی ہمیں یہ معذرت، معلوم ہے کہ وہ کن مراحل سے گزرتا ہے۔ جی یہ فعل ہے جو ہم دیکھتے ہیں۔ تو اس فعل کو پہلے آپ طے کیجئے کہ یہ کیا فعل ہے جو ہو رہا ہے۔
یعنی اصل میں ویسا بات کیا یہ بحث کازز کی بحث ہے؟ یعنی کسی پتھر نے کسی کو چوٹ لگا دی ہے؟ یہ باقاعدہ ایک چیز کے وجود میں آنے کا مشاہدہ ہے۔ یہ وجود میں آنے کے مشاہدے میں کوئی کاز سرے سے ہے ہی نہیں ہے، وہ پروسیس ہے جس کو آپ بیان کر رہے ہیں۔ وہ ان میں سے کسی جگہ بھی فائل کا پتہ نہیں دیتا۔ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ماں اس کے وجود کی فائل ہے؟ نہیں، وہ اس کا محل اور ظرف ہے۔ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ باپ اس کا فائل ہے؟ ذرا تأمل کیجئے، ہرگز نہیں۔ کسی مرحلے پر بھی جنین سے لے کر اس کے وجود میں آنے اور پھر اس کے بعد وجود میں آنے کے بعد اس زمین پر ارسطو افلاطون بننے تک کسی جگہ پر بھی آپ کوئی فعل اور فاعل کا رشتہ قائم ہی نہیں کر سکتے۔ جو کچھ آپ مشاہدہ کر رہے ہیں وہ صرف فعل کا ظہور ہے۔ اس جانب توجہ دلائی گئی۔ جی بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ جب یہ سب بات کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک مطلب بچہ بن رہا ہے یا پیدا ہو رہا ہے، تو اس سے ایک زبان سے ایک مغالطہ جو ہے منطقی جنم لیتا ہے کہ غالباً جیسے عدم سے وجود میں آنے کا کوئی عمل ہے۔ یہ بالکل میں نے نہیں کہا کبھی۔ آپ دیکھیں، میں نے یہ لفظ ہی استعمال نہیں کیا، کبھی یہ لفظ بھی استعمال نہیں کیا۔ تو میرے مضامین میں دیکھیے، پھر مخلوق تو خلق کا فعل ہوا ہے بھائی۔ جس موقع کے اوپر میں پانی پی رہا ہوں تو پانی پینے کا فعل ہوا ہے۔ اس میں پانی، اس کا پینا، پینے کی صلاحیت، اس میں قوت کا ظہور، یہ سب کچھ زیر بحث آ گیا ہے۔ اس وجہ سے میں پھر عرض کروں گا کہ یہی وہ مغالطے ہیں جو بدقسمتی سے علم کے اس جگہ اتر گئے ہیں کہ اس سے جان چھڑانا لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ یعنی میں تو ادب میں کبھی گیا ہی نہیں، میں نے کبھی اس کو موضوع ہی نہیں بنایا۔ وہ تو جب اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہ بدیع السماوات والارض ہے تو خبر کو سمجھتا ہوں اور اس کا مطلب یہ بیان کرتا ہوں کہ یہ کائنات نہیں تھی پھر وجود میں آئی، تو وہاں گویا وجود کے مقابل میں وہ لفظ بولتا ہوں محض بیان مدعا کے لیے۔ میں نے یہ کبھی بحث نہیں کی سرے سے، میرے ہاں یہ لفظ ہی موجود نہیں۔ ہر فعل جو اس دنیا میں ہو رہا ہے، خواہ وہ مجھ سے صادر ہو رہا ہے، اب مجھ سے صادر ہو رہا ہے تو پیچھے میں موجود ہوں، اس میں ہر حال میں اس کا فاعل میرے شعور کی ساخت مانگتی ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ اس سے دستبردار ہو جائے، اور وہ اس مغالطے میں کبھی مبتلا نہیں ہوتی کہ فعل کے خودکار ہونے کی بنیاد کے اوپر اس خودکار عمل کو فاعل مان لے۔ یہ تو اب آپ کی بشیریں بھی گواہی دے رہی ہیں، یہ تو آپ کے سامنے آپ کی اپنی بنائی ہوئی چیز مصنوعی ذہانت بھی گواہی دے رہی ہے۔ تو پروسیس کے اوپر فاعل کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا۔ فعل اپنی ذات میں یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے فاعل کو تلاش کرے، یہ زیر بحث ہے۔ اس کے لیے عدم ضروری نہیں، یہ فعل تو 10ویں مرحلے میں بھی ہوگا تو اپنے فاعل کو مانگے گا۔ فاعل چاہیے اسے، اس کو ایک چیز سے تاثیر کا ظہور نہیں چاہیے۔ تاثیر کا ظہور تو اشیاء کی ساخت میں موجود ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ڈسپلین مجھے آرام دیتی ہے، ڈسپلین مجھے آرام دیتی ہے، ڈسپلین کے آرام دینے میں جو تاثیر کا فعل ہو رہا ہے اس کا فاعل تلاش کرنا ہے۔ کہ اگر یہ پروسیس ہے تو پھر فائل کو تو میں تلاش کروں گا، لیکن خالق کی بحث یہاں پہ کس طرح آ گئی؟ کیونکہ یہاں پہ تخلیق تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ پروسیس ہے، سارا فیل ہے، تو فائل کی طرف جائے گا سراغ، نہ کہ خالق کی طرف، کیونکہ تخلیق تو موجود نہیں ہے، یہ صرف پروسیس ہے۔ جی میں پھر عرض کروں گا، یعنی فاعل ہی کی طرف جائے گا۔ میرے شعور کی ساخت فاعل ہی تلاش کرتی ہے، نوعیت فعل ہے جس کو پھر میں نے بتایا ہے کہ وہ اب طے کرتے ہیں کیا ہے، تو وہ خلق ہی ہے۔ پروسیس سے خلق کی نفی نہیں ہوتی۔ میری گاڑی کا پروسیس ہے، وہ چل رہی ہے، وہ کمپیوٹر پر چل رہی ہے۔ اب ایسی گاڑیاں بھی موجود ہیں جو ٹرینیں ہیں اور آپ چل رہی ہیں، لیکن یہ میں اس کے باوجود ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ پروسیس ان کا فائل ہے۔ اے آئی مجھے جواب دے رہی ہے، لیکن
یہ کسی حال میں بھی نہیں مانا جا سکتا، اور کوئی بھی عاقل آدمی نہیں مانے گا کہ یہ پروسیس اس کا فائل ہے۔ تو فعل ہی ہے، فعل کی نوعیت بھی متعین کریں گے نا، فعل کی نوعیت بھی مشاہدے میں آ رہی ہے، یعنی فعل میں جن چیزوں کا ظہور ہو رہا ہے ان چیزوں کے لیے کوئی بنیاد موجود نہیں ہے مادے میں۔ میرا وجود مادی ہے، اس میں جو قطرہ آب پیدا ہوتا ہے وہ مادی ہے، اس قطرہ آب سے جو چیز بننا شروع ہوتی ہے وہ مادی ہے، لیکن اس مادے میں ان میں سے کسی صفت کے لیے بھی کوئی مؤثر نہیں پاتا۔ یہ پروسیس کا مطالعہ ہے، یعنی پروسیس کو سائنسی لحاظ سے ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ فعل ہو کیا رہا ہے؟ یہ فعل خلق کا فعل ہے، اس کو اس کے سوا کوئی اور نام دیا ہی نہیں جا سکتا۔ تو اس لیے اگر گفتگو کرنی ہے تو فعل کی نوعیتیں کیا ہوتی ہیں، یعنی فعل تو سارے ہی ہیں۔ فعل تو جس وقت میں اپنے کمپیوٹر کو کھولتا ہوں تو وہ بھی فعل کرتا ہے، اس فعل کی نوعیت کیا ہے یہ میں طے کرتا ہوں، اس کا بھی مشاہدہ ہوتا ہے، وہ بھی دیکھا جاتا ہے۔ تو میرے سامنے انسان کے بننے کا جو فعل ہو رہا ہے، آپ غور فرمائیے، آپ اس کے سوا کوئی لفظ اس کے لیے بول ہی نہیں سکتے۔ چنانچہ دنیا کی ساری زبانوں میں مخلوقات یہی ہے، یعنی اس کے سوا کچھ نہیں بول سکتے آپ۔ جس وقت آپ ایولیوشن کا نقطہ نظر بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اصل میں خلق کے فعل کے پروسیس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ پروسیس 10 ہو سکتے ہیں، 20 ہو سکتے ہیں، فعل خلق ہی کا ہو رہا ہے، اور خلق کا فعل کون کر رہا ہے یہ ظاہر ہے فاعل کا سوال ہے، یہ فاعل ہی کا سوال ہے، لیکن کس فعل کے فاعل کا؟ وہ جو خلق کا فعل ہے۔ کس فعل کے فاعل کا؟ وہ جو پانی پینے کا فعل ہے۔ اس وقت میں متکلم ہوں، مجھ سے تکلم کا فعل صادر ہو رہا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ محض ایک پروسیس کا مشاہدہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ فعل تکلم کا فعل ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا متکلم ڈھونڈا جائے گا۔ تو فعل کی نوعیت بھی ہم دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ صرف فعل کا صدور دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ علم کے جو ذرائع ہیں اس میں مشاہدہ ہے انسان کا اور عقلی استنباط ہے۔ عقلی استنباط کی بنیاد پہ اگر عقل یہ کہتی ہے کہ یہ خلق کا فعل ہے، صرف انسان کی پیدائش نہیں، بلکہ جیسے آپ نے قرآن کی آیت پڑھی ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، آگے قرآن نے کہا ام خلقوا السماوات والارض، یعنی کہ قرآن نے اپنے استدلال کو صرف انسان تک محدود نہیں کیا، قرآن نے تو عمومی استدلال کیا ہے۔ اور یہ تاثر بھی ہے کہ اگر ہم چونکہ آج کل مشاہدے کو بڑی اس کی آپ کہہ لیں کہ اس کو سر پر سوار کر لیا گیا ہے، اگرچہ اس کی اپنی اہمیت ہے، تو ہم اگر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے انسان کے خلق کے فعل تک سکڑیں گے تو کیا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ادروائز جتنا ہی خلق اور جتنا فعل دنیا میں نظر آ رہے ہیں تخلیق کے، جیسے آپ نے ابھی فرمایا، وہ بھی تو علم خالق کے ہونے کو ذریعہ علم ثابت کر رہے ہیں، مطلب اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ خالق ہے۔ تو آپ کے ہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ خالق ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ وہ ہے وہ تو وحی سے پتہ لگے گا، جبکہ دوسری طرف آپ یہ فرماتے ہیں کہ ذریعہ علم عقلی استنباط ہے۔ عقلی استنباط پکار کے کہہ رہا ہے کہ یہ تمام ہر چیز خلق ہے، اور ہر چیز کہہ رہی ہے کہ ایک فاعل ہے، تو فاعل کا ہونا تو یہ ثابت ہو گیا نا، مطلب خالق ہے۔ پھر ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ خالق ہونا چاہیے اور وہی آ کے بتائے گی؟ جب علمی طور پر خالق کا ہونا اور فاعل کا ہونا ثابت ہو گیا تو اب وہی نے جو بتانا ہے وہ صرف اتنا کیا نہیں بتانا کہ وہ کیسا ہے اور وہ کیا چاہتا ہے، نہ کہ یہ کہ وہ ہے۔ یہ آپ نے بے شمار چیزوں کو خلط ملط کر دیا۔ خالق ہونا چاہیے یہ وجوب عقلی کا بیان ہے، اس پر میں نے بڑی تفصیلی گفتگویں کی ہیں۔ اس کو سادہ لفظوں میں بیان کریں تو یہ وہی ہے کہ خالق ہے، یہ ہونا چاہیے، یہ اصل میں وجوب عقلی کو بیان کرنے کا طریقہ ہے۔ ایک ہی بات ہے، اس کو مخاطب کے لحاظ سے آپ بیان کرتے ہیں بعض اوقات، اس لیے یہ تو کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ کہ ہم خلق کے فعل کا کہاں کا مشاہدہ کرتے ہیں؟ ہر جگہ کرتے ہیں، بے شمار جگہوں پر تمام مخلوقات میں کرتے ہیں۔ کائنات خلق ہو رہی ہے، اس کا مشاہدہ نہیں کرتے، یعنی اس زمین کے اوپر
ہزاروں لاکھوں مخلوقات کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، اس میں سے خلق کے فعل کا آخری درجے میں ظہور کہاں ہوا ہے؟ دیکھیے، خلق کے فعل میں ایک ہے اس کے مادی وجود کا ایک خاص صورت اختیار کرنا، ایک ہے اس میں حیات کا پیدا ہونا، اور ایک ہے اس حیات کا باشعور ہو جانا۔ یہ تینوں مراحل پایہ تکمیل تک کہاں پہنچے ہیں انسان میں؟ اس وجہ سے اگر شعور اور حیات اور وجود تینوں چیزوں کا خالق تلاش کرنا ہے تو پھر مخلوقات میں سے اس مخلوق سے استدلال کی ابتدا کی جائے گی جس مخلوق میں ان تینوں چیزوں کا ظہور ہوا ہو، ورنہ جب آپ یہ دیکھیں گے کہ اچھا میں ایک چونٹے کا مشاہدہ کر رہا ہوں تو وہاں پہ خلق کا فعل حیات تک محدود رہ جائے گا، اور جب آپ یہ کہیں گے میں ایک پتھر کا، نیلم کا، مرمر کا مشاہدہ کر رہا ہوں تو وہاں خلق کا فعل حیات کو بھی مشاہدے میں نہیں لا سکے گا۔ اس وجہ سے میں نے انسان کا انتخاب کیا ہے۔ جب کوئی بات ذرا پچھلی ساری تصویر سے ہٹ کر کہہ دی جائے تو ظاہر ہے کہ پہلے سے موجود ذہنوں کے ساتھ وہی لڑائی نصف صدی کی لڑنا پڑتی ہے جو میں دین کے بیان میں لڑ رہا ہوں۔ استاذ ہم یہ جانتے ہیں کہ دین ہمارے پاس مکمل محفوظ صورت میں پہنچ گیا قرآن اور سنت میں، لیکن جو دین کا فہم اور فکر ہے وہ ایک سبجیکٹو معاملہ ہے اور یہ مختلف بھی ہو جاتا ہے۔ تو استاذ ہم جب دینی فکر کے اختلافات کو دیکھتے ہیں میں تو ایک قطع کلامی کروں گا۔ دیکھیے، یہ کس نے کہا ہے کہ سبجیکٹو معاملہ ہے؟ یعنی دین کے فکر میں یا فہم میں یا قرآن مجید کے فہم میں اختلاف ہونے سے یہ معاملہ سبجیکٹو نہیں ہو جاتا۔ جی ٹھیک، ہم جو استدلال کر رہے ہیں وہ معروضی ہوتا ہے، یہ لفظ ہے، یہ اس کے معنی ہے، یہ اس کا جملہ ہے، اس کی یہ تعلیف ہے، اس کے یہ لازمی نتائج ہیں۔ یہاں یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرا احساس ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے، تو اس وجہ سے یہ لفظ اس کے لیے موضوع نہیں۔ ٹھیک ہے استاذ، بات واضح ہو گئی، لیکن استاذ دینی فکر میں اختلافات تو پیدا ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، تو اب اختلافات اگر تو اس ہم کے وجود دوسرے ہیں نا، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ جی یہ سبجیکٹو ہے معاملہ۔ ٹھیک ہے استاذ، اب میں اگر اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں کہ اگر دینی فکر کے جو اختلافات ہم دیکھتے ہیں تو اس کو دیکھ کے ایک تردد یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین کے محفوظ رہنے کے باوجود ہمارے سامنے اختلافات آتے ہیں۔ میں دو مثالیں استاذ پیش کرتا ہوں۔ جیسے قانون اتمام حجت ہے، یہ کیونکہ ہمارے سامنے یا امت کے سامنے اس طرح واضح نہیں ہو سکا تو اس کی وجہ سے جو ایسے احکامات سامنے آئے شرک، کفر اور ارتداد کے باب میں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کے زمانے میں اس سے ایک فساد بھی پیدا ہونا شروع ہوا۔ اسی طرح استاذ ہم میراث کے معاملے میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو آپ کی تحقیق ہے وہ ایک الگ زاویہ نگاہ فراہم کرتی ہے اور امت اس کو ایک دوسرے نظر سے دیکھ رہی تھی پچھلے 1400 سال سے۔ تو استاذ میں یہ رہنمائی آپ سے طلب کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان بڑے بڑے اختلافات کو آخر گوارا کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ اگر قرآن میں کوئی ایسی صراحت بیان کر دی جاتی کہ یہ جو احکامات ہیں شرک، کفر اور ارتداد کے، یہ براہ راست پیغمبر کے مخاطبین کے لیے خاص ہیں، ان کو آگے نہ بڑھانا، یا میراث کے باب میں بھی کوئی تفصیل بیان کر دی جاتی، تو استاذ ہم ان اختلافات سے بچ نہیں جاتے، کیونکہ دین بالکل محفوظ ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اختلافات تو اتنے بڑے سامنے آ گئے ہیں کہ وہ ہمارے براہ راست مسائل سے ریلیٹڈ ہیں جو روزمرہ کے معاملات ہیں اور غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات پر بھی اثر ڈالتے ہیں۔ اس کی ضمانت آپ کیسے دیں گے کہ وہ بیان کر دیے جاتے تو پھر اختلاف نہ ہوتا؟ یہ اختلاف کے بارے میں تصور ہی بالکل غلط ہے۔ اختلاف کا منبع انسان کی شخصیت اور اس کی تعلیف ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس امتحان میں ڈالا ہے کہ وہ علم کے معاملے میں بھی بہت سے مراحل سے گزرتا ہے اور قدم قدم پر اس کا امتحان کیا جاتا ہے، اور عمل کے بارے میں تو یہ در حقیقت آپ ذات باری سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ وہ انسان کے عمل کا امتحان لے لے، علم کے امتحان سے اس کو فارغ کر دے۔ یہ خدا کا فیصلہ نہیں ہے، وہاں دونوں چیزوں کا امتحان ہونا ہے، علم کا بھی اور عمل کا بھی۔ اور علم کے امتحان میں مجھے اپنی ذات میں وہ کمزوریاں دور کرنی ہیں جو حقیقت تک پہنچنے کے لیے ناگزیر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو بے شمار انسان پیدا کیے ہیں، اب بھی موجود ہیں، جن تک سرے سے یہ دعوت ہی نہیں پہنچی۔ وہ ان سے فطرت کے اجمال کی بنیاد کے اوپر خطاب بھی کر رہا ہے اور ان کے لیے مجازات بھی بیان کر رہا ہے۔
تو اس لیے جس کو جو ملا ہے اس کے لحاظ سے اس کا امتحان ہو رہا ہے، اور امتحان دونوں چیزوں کا ہے۔ حوصلے کے ساتھ اس امتحان میں کامیابی کی صحیح کرنی چاہیے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جو میراث کی جو آیات قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، تو استاذ ایک سوال تو ملحدین کی طرف سے بھی پیش آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طریقے سے بیان کیا کہ دیکھو آج تک کوئی اس کو صحیح طریقے سے سمجھ ہی نہ سکا۔ تو مطلب میں آپ سے اس لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اس سوال کو ٹیکل کر رہے ہوتے ہیں مختلف جگہوں پہ کہ ایسے بھی تو بیان کیا جا سکتا تھا کہ امت اتنے عرصے تک اس بارے میں غلط فہمی کا شکار نہیں رہتی، یا مثال کے طور پر استاذ یہ جو فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُم کی آیت ہے، اس سے ہماری امت نے اکثر مقامات پر تو ان تمام آیات کو ہی منسوخ کر دیا جو آزادی مذہب کی یا آپس میں کوئی اتحاد کی یا دوسروں کو تبلیغ اور دعوت کی آیات تھیں۔ تو ایک سوال تو پیدا ہوتا ہے، معاذ اللہ کی طرف لوگ سوال کی نسبت اٹھاتے ہیں کہ جو قرآن دینے والا تھا اس نے چیزوں کو کیوں نہیں اس درجے میں واضح کر دیا کہ آپ اتنے بڑے مشکلات کا شکار ہو گئے، اور نتیجے کے اعتبار سے آپ وہیں کھڑے ہیں کہ دین بھلے محفوظ ہے لیکن اختلافات شدید ہیں۔ یہ اس موضوع پر گفتگو کا صحیح اصول ہی نہیں۔ انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو چیز واضح کی جا رہی ہے وہ واضح ہے یا نہیں۔ انسان کو یہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ آج جب اس کے سامنے ایک چیز بیان کی جائے تو کیا وہ ایسی واضح تھی یا نہیں، یہ اس کو دیکھنا چاہیے۔ وہ یہ بتائے کہ دیکھیے یہاں سے غلطی لگی ہے انسانوں کو، اسے بتانا چاہیے دیکھیے یہ چیز صحیح طریقے سے بیان نہیں ہوئی۔ جو چیز آج میری سمجھ میں آتی ہے آخر جی وہ ایسی واضح ہے کہ سمجھ میں آتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وضو کا مسئلہ ہی نہیں، مسائل کہیں اور ہیں۔ تو یہ در حقیقت گریز و فرار کی صورتیں ہیں، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس بحث میں ہر انسان کو توجہ دلانی چاہیے کہ وہ اپنے اوپر نگاہ کرے، کیا واقعتاً یہ چیز اس کے لیے مبہم ہے، اس نے اپنی قوت صلاحیت اپنا علم صرف کر کے واقعی اس نتیجے کو حاصل کیا ہے کہ مبہم ہے، یا محض لوگوں کی طرف دیکھ کر ایک تقریر کیے چلا جا رہا ہے جب اتنے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی تو یہ واضح کیسے ہو سکتی ہے؟ بجائے خود یہ بات ہی غلط، یہ فیصلہ اس کو کرنا ہے۔ استاذ بس آخر میں اگر آپ چند وہ وجوہات بیان کرتے ہیں کہ وہ کیا وجوہات ہوتی ہیں جس کی بنا پر یہ غلطی لگنے کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ انسان کے تعصبات ایک ہی وجہ ہوتی ہے۔ تعصبات کوئی برا لفظ نہیں، ہم جب شعور کی آنکھ کھولتے ہیں تو تعصبات کے ساتھ ہمارا شعور ترتیب پاتا ہے۔ یہ اس وقت جو ابھی گفتگو ہو رہی تھی وہ بھی دیکھیے کیا چیز ہے۔ یہ جو سوالات مجھ سے کیے جا رہے تھے، یہ سوالات یہاں کسی برے معنی میں لفظ تعصب نہیں بول رہا، علم کی روایت تعصب پیدا کر دیتی ہے۔ جن چیزوں سے ہم صدیوں مانوس ہو جاتے ہیں ان سے ہٹ کے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ایک ہی لفظ ہے، اسی وجہ سے میں نے جب بھی اپنے اداروں کا یا اپنے کام کا تعارف کرایا ہے تو یہی ایک لفظ استعمال کیا ہے، تمام تعصبات سے بالا تر ہو کر۔ یہی انسان کا امتحان ہے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ علم کا امتحان یہی ہے کہ جب کوئی نئی بات آپ کے سامنے آئے تو پرانی بات کو اٹھا کے پھینک دیجیے اور پھر نئی بات کو سمجھیے۔ جب تک آپ اس کی زنجیر سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کریں گے، آپ اصل میں اسی کے اندر رکھ کر چیزوں کو بار بار دیکھتے چلے جائیں گے اور کبھی راہ راست کو نہیں پا سکیں۔ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عہد الست انسان سے لیا ہے، لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب فلسفی مذہب سے الگ ہو کر خدا کے بارے میں یا خالق کے بارے میں یا فاعل کے بارے میں سوچتے ہیں تو وہ ایک غیر شخصی خدا تک پہنچتے ہیں، شخصی خدا تک نہیں پہنچ پاتے۔ اس کے بارے میں صرف بیان فرما دیجیے گا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اسی لیے کہ شخصی خدا تک پہنچنے کے لیے انسان کو ایک قدم آگے رکھنا پڑتا ہے، اور وہ ہے فعل میں صفات کا مطالعہ۔ یہی وہ مزلہ ایک قدم ہے جس میں غلطی ہوتی ہے۔ یہاں پھر وہی چیز ہے کہ علم بھی تعصبات پیدا کرتا ہے، اور یہ نہیں کہ میں اس سے بالا تر ہوں۔ مجھے خود زندگی میں بارہا تجربہ ہوا ہے کہ جو چیز میرے علم نے تعصبات کی صورت میں پیدا کر دی، علم سے مراد جو مثال کے طور پر شعور کی پہلی زکن میں سامنے آیا، دوسری میں آیا، تیسری میں آیا، ان میں سے ایک ایک کو توڑنے میں بعض اوقات اپنا وجود توڑ دینا پڑا۔ تو اس وجہ سے یہی پھر بنیادی مسئلہ ہے، ہر جگہ یہی مسئلہ ہوتا ہے۔
فلسفے نے بھی اسی طریقے سے اپنے کچھ تصورات پیدا کیے ہیں، وہ آہستہ آہستہ اس کے لیے بجائے خود ایمانیات بن گئے، ان سے نکلنا آسان کام نہیں ہوتا۔ استاذ پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ عہد الست بھی ہمیں خالق تک ہی پہنچاتا ہے، خالق کون ہے اس کے لیے پیغمبروں کی ضرورت ہے۔ جی ہاں بالکل، اسی وجہ سے وہ لوگ جن تک پیغمبروں کی دعوت نہیں پہنچی وہ بالاجمال ایک خالق کے سامنے جواب دہی کے احساس کے ساتھ جئیں، یہی کافی ہے۔ ان کے لیے بہت اس کا شکریہ استاذ تصور جی۔ قائم کرنا جی اور اس کی صفات کو متعین کرنا اور اس کے افعال کو اور سنن کو جاننا یہ ناممکن ہے۔ جو سورہ طارق کی آیت نمبر 7 ہے، یخرج من بین الصلب والترائب، تو اس میں جو ہے ایک طرح کا سائنٹیفک ایرر آتا ہے، یا اس طرح ایک طرح سے سمجھ نہیں آتا، اور آپ کی بھی کوئی خاص ایکسپلینیشن اس میں نہیں ہے، تو اس کو ذرا استاد آپ واضح کریں، شکریہ۔ میں نے تو بارہا یہ بتا دیا ہے کہ یہ کوئی سائنسی بیان ہی نہیں ہے، یہ اصل میں ایک بڑی شائستہ تعبیر ہے جنسی اعضاء کو بیان کرنے کی۔ بالکل یہی تعبیر قرآن مجید نے سورہ ممتحنہ میں اختیار کی ہے، اس میں کہا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں اور اپنی ٹانگوں کے درمیان کے بارے میں کوئی الزام نہیں لگائیں گے۔ تو یہ شائستہ تعبیر ہے ان اعضاء کے بارے میں جن کا نام لینا اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا، یہ کوئی سائنسی بیان ہی نہیں۔ لیکن غامدی صاحب وہاں پہ تو الفاظ واضح ہے نا، وہاں پہ جو ہاتھوں یا پیروں کے بیچ، تو یہ تعبیر جو ہے وہ واضح ہے، یہ لوکیشن جو ہے وہ واضح ہے۔ یہاں پر تو عمومی الفاظ ہیں کہ یہاں بھی صلب واضح اور ہے، یہاں ترائب۔ ایک مادے کے نکلنے کو بیان کرنا ہے تو اس کے لفظی بیان سے اجتناب کیا ہے، اور وہاں اعضاء کو بیان کرنا ہے تو ان کے لفظی بیان سے اجتناب کیا ہے، دونوں جگہ ایک ہی اسلوب۔ لیکن پھر یہ مطلب وہاں پہ تو چلو یہاں پہ اگر نکلنے کا فعل تھا، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ یا اس طرح کے الفاظ، یا چلو شرم گاہیں استعمال کرتا ہے نا قرآن، اس طرح کے الفاظ بھی تو استعمال کیے جا سکتے تھے۔ یہ تو بہت پھر نہیں، وہ دور کی شرمگاہیں تعبیر جہاں ہو گئی۔ استعمال کرتا ہے وہاں ان کی تصویر کشی مقصود نہیں ہوتی، یہاں ہے۔ یہ ادب ہے اچھا، میرے بھائی، اس کا ذوق پیدا کریں۔ قرآن مجید ادب کا بے پناہ نمونہ ہے، یہ سائنس نہیں۔ اچھا آپ غامدی دونوں کے صاحب، وہ فرق کو سمجھیں۔ قرآن جہاں شرمگاہ کا لفظ استعمال کرتا ہے وہ آپ ہر جگہ دیکھ لیں، وہاں ان کی تصویر کشی مقصود نہیں ہوتی۔ ان دونوں جگہوں پر یہی مسئلہ پیش آیا ہے، سورہ ممتحنہ میں بھی اور یہاں بھی، دونوں جگہ قرآن مجید نے کنایے کا اسلوب اختیار کیا ہے، لفظ نہیں استعمال کیا۔ لیکن غامدی صاحب ان الفاظ کو ہم ریلیٹ کیسے کریں گے اس سے؟ یہ تو بالکل ہی اس کے حساب سے یہ تو بہت مطلب بالکل بھی قریب کا کوئی تشبیہ یا قریب کا کوئی ہم کنایا روز بھی اردو نظر زبان میں نہیں روز آتا۔ بولتے ہیں، ایسے ہی بولتے ہیں، یعنی اگر مثال کے کیسے طور پر استاد؟ مجھے بھی بیان کرنا ہو، مثلا میں آپ کو اپنے جلیل القدر استاد کا ایک جملہ سنا دیتا ہوں۔ جی ایک مرتبہ وہ اپنے درس میں، اور یہاں بہت سے لوگوں نے یہ جملہ سنا ہوا ہے، ہم سے گفتگو کر رہے تھے کہ بچے کی پیدائش کے لیے یہ حضرات پیروں کے پاس چلے جاتے ہیں، ان کو بتانا چاہیے کہ بچہ کمر کے زور سے پیدا ہوتا ہے، یہ وہی اسلوب ہے۔ لیکن غامدی صاحب اس میں تو کمر اور ترائب ان کے درمیان کا ذکر ہے، تو یہ تو پھر عام طور میں چلو کمر پھر بھی ایک طرح کا جو ہے مضبوطی کے لیے استعمال ہوتا ہے یا کنایتن، تو دو جو ہے نقشہ اس طرح کھینچا گیا ہے کہ جو تاکہ دو محل حصے بھی ہیں اور پھر واضح ان ہو کے جائے، بھی درمیان۔ محل بھی واضح ہو جائے، اور جو کچھ نکلتا ہے اس کی ایک تصویر بھی سامنے آ جائے، دونوں کا لحاظ کر کے نہایت ہی شاندار اسلوب اختیار کیے۔ کاش آپ اس سائنس سے نکل کے اس اسلوب کی خوبی پر غور کریں کہ یہ کیسے ایک نہایت ہی خوبصورت ادبی تعبیر بن گئی ہے اس پوری کیفیت کی، جس کیفیت میں جن اعضاء کے اندر ایک خاص طرح کے تناؤ سے وہ نکلتا ہے۔ غامدی صاحب میں نے بہت کوشش کی ہے، لیکن یہ تعبیر سمجھ نہیں آ رہا۔ اگر آپ کبھی فارغ ہو جائیں، آپ کو ٹائم ملے، تو اس پہ آپ ذرا 15-20 پہلے منٹ آپ کی ایک سائنس سے نکل جائیں، یہاں کوئی ویڈیو سائنس بتا۔ بیان نہیں، آپ اسلوب کو سمجھیں کہ کیا اسلوب ہے،
وہ یفترینا والی آیت پر بھی غور کریں، یعنی وہ ان کے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان الزام نہیں لگائیں گے۔ اب یہ کہ ہاتھوں اور پاؤں میں تو کتنا جسم ہے جو زیر بحث آ گیا، تو اب آپ ہر جگہ کے اوپر شرمگاہ ڈھونڈیں گے، اس تصویر کو سامنے لائیں جو اس سے بن رہی، اس پورے اچھا حیوانی غامدی عمل صاحب کی یہ تصویر اپنے ذہن میں لائیں کہ انسانی وجود میں وہ تصویر کیسے ایک محسوس چیز بنتی ہے، اس کو قرآن نے بیان کیا۔ اچھا غامدی صاحب سورہ طلاق کی آیت 4 ہے نا، اس میں بھی جو ہے وَلَا لَمْ يَحِزْنَا، تو وہاں بھی یہ ایک عمومی الفاظ نہیں ہے کہ جن کو حیض نہیں آیا، اور یہاں پر آپ نے جس طرح کہا ہے کہ یہاں پہ لم آیا ہے، تو جہاں تک میں نے تحقیق کیا ہے تو لم جو ہے وہ کسی کے وہم، کسی کے عقائد، وہاں پر اگر آتا ہے تو پھر وہ شدت میں انکار کرتا ہے، لیکن لم جو ہے عام موقع کی نفی کے لیے بھی آ جاتا ہے، تو یہاں پر اس کو پھر ہم کس طرح سے ریلیٹ کریں گے کہ یہاں سے بچیاں جو ہیں وہ بالکل خارج ہو جاتی ہیں؟ آگے جملہ بتا رہے ہیں، تب تم کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ نفی ارتیاب کے موقع پر آیا ہے، لہٰذا وہی چیز ہے۔ تو بہت شکریہ، اور باقی سب شرکا کا بھی جاز صاحب آپ کی طرف سے آپ کا بہت بہت بڑی شکریہ۔ عنایت۔ خدا حافظ۔